الرحیم اس دن سے آج سے پہلی جو دو میری ویڈیو ہے ان کے اندر آخری جو تین قرآن شریف ہیں ان کی تشریح، ان کا فائدہ اور ان کا جو مفاد ہے، جو فیضان ہے، اس کو ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو اس قدر عظمت سے نوازتا ہے کہ جس شخص کے اوپر کسی قسم کا بھی جادو ہو جائے اس کی ہلاکت کے لیے کیا جائے، جسم کو محفوظ کرنے کے لیے کیا جائے، یا جو بھی مرض الموت میں مبتلا کرنے کے لیے کیا جائے، ہر قسم کی رکاوٹ کامیابی کے لیے کیا جائے، وہ صورتیں جو ہیں میں نے کہا تھا کہ چاند کی 19 تاریخ سے لے کر 11 تک وہ صورتیں 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور ایک ڈوری رکھیں، ہر روز ڈوری پر ایک گانٹھ لگا دیا کریں۔ رب کائنات ان 11 دنوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس جادو سے امان بھی دے گا اور جادو کرنے والے کو سبق بھی سکھا دے گا۔ آج جو ہے کچھ اور مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل میری یہ ویڈیو ہیں، ان کو یاد بھی کیا کرو، محفوظ بھی کر لیا کرو، یہ طریقہ محفوظ کر لیا کرو، ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے فائدے کا یہ باعث بنے گی۔ آج میں نے ایک ایسا وظیفہ بتانا ہے کہ خطرناک بادشاہ ہو، حاکم ہو، ظالم حاکم ہو، ظالم افسر ہو، ظالم خامند ہو، یا اور کوئی جو ظلم کرنے والا جن سے عزتوں کا ڈر ہو، اللہ رب العزت اس وظیفے کے صدقے ان کو، اس عمل کے صدقے ان کو ظالم حکمران سے، ظالم افسر سے، ظالم خامند سے اور ہر قسم کے ظلم کرنے والے سے، عزتوں کو روکنے والے سے اللہ تعالیٰ نجات کی عنایت فرمائے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا اور دوسرا یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے عظیم لوگ ہیں جن کو جس دن سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن جب سایہ سے محروم خلقت ہوگی ساری، اس دن ان لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ کتنے لوگ ہیں اور کون سے عظیم لوگ ہیں؟ یاد رکھیں کہ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا جو ہے انسان، وہ کون ہے؟ وہ حاکم عادل ہے، انسان انصاف کرنے والا، انصاف سے لوگوں کے ساتھ چلنے والا بادشاہ ہے، حکمران ہے۔ اس کو رب کائنات قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا اور جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور دوسرا جو شخص ہے وہ ایسا عظیم انسان ہے جس کو خوبصورت و شیدہ تنہائی کے اندر ملی، اس نے گناہ کی دعوت دی تو خدا کے خوف سے ڈر کر اس نے اپنے آپ کو اس کے چنگل سے، اس کے گناہ سے محفوظ کر لیا۔ یہ وہ عظیم انسان ہوگا جو قیامت والے دن عرش اولا کے، عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا، اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اور تیسرا انسان جس نے بچپن میں قرآن مجید یاد کیا اور جوانی میں بھی اس کو پڑھتا رہا، آخری دم تک اس کی تلاوت جس نے نہ چھوڑی، قرآن کی تلاوت کے ساتھ بچپن سے لے کر ہمیشہ کے لیے وابستہ رہا، اس کو بھی کل قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور چوتھا انسان وہ ہے کہ جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، جو صدقہ دیتا ہے۔ چوتھا انسان کون سا ہے؟ جو صدقہ دیتا ہے، ایسے انداز سے دیتا ہے اس کو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، وہ چھپ کر صدقہ دیتا ہے۔ وہ بھی ایسا انسان ہوگا چوتھا جس کو قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ پانچواں شخص وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں، اللہ کے محبوب کے پیار میں جو آنسو بہانے والا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو بھی کل قیامت والے دن اپنے سائے سے بہراور فرمائے گا، اپنے سائے سے بہراور، اپنے عرش کے سائے سے بہراور فرمائے گا۔ اور چھٹا وہ انسان ہے کہ جو مسجد کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو مسجد میں جاتا ہے اس کو سکون آ جاتا ہے، اس کو لذت آ جاتی ہے، اس کو پریم آ جاتا ہے، باہر بے قرار رہتا ہے، جب مسجد پہنچے تو سکون آ جائے، تو یہ چھٹا انسان ہے، اس کو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور جو ساتواں انسان ہے وہ کون سا انسان ہے؟ ساتواں انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کے حضور اپنے بھائی سے ایسی محبت کو پیش کرتا ہے جو کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، جو اللہ کی رضا کے ساتھ خاص ہے، جو ایسی محبت اپنے بھائی سے کرے جو صرف خدا کی رضا کے لیے ہو، تو وہ انسان بھی کل قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ 7 افراد جو ہیں ان کو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد انسان ہر قسم کے ظالم حکمران ہو، افسر ہو، خامند ہو، کوئی بھی عزت لوٹنے والا ڈاکو لٹیرا ہو، اس سے وہ محفوظ رہتا ہے؟ تو وہ ہے سورہ تبت یدا ابی لہب وتب ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ آقا نامدار مدنی تاجدار اللہ کے لاڈلے محبوب نے جب آپ کو اعلاء کلمت الحق کا حکم ملا تو کیا کیا آپ نے صفا کی پہاڑی کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تو سب لوگ آ گئے، امیر بھی آ گئے، فقیر بھی آ گئے، آقا بھی آ گئے، غلام بھی آ گئے، بادشاہ بھی آ گئے، دولت مند بھی آ گئے، محتاج بھی آ گئے، سارے آ گئے، ابو لہب بھی آ گئے، ابو جہل بھی آ گیا، امیہ بن خلف بھی آ گیا، ساری دنیا آ گئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے تم لوگوں نے کیسا پایا؟ میری زندگی تمہارے سامنے تھی۔ سب بجٹ زبان ہو کر بولے کہ آپ تو صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور امانت کی حفاظت کرنے والے بھی آپ کی ذات ہے۔ تو صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب نے یہ کہا کہ وہ پہاڑی شان والی، کیا اللہ نے سنا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا کی اور مروہ کی پہاڑی اللہ کی وحدت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کیوں رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے اس صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس صفا کی پہاڑی کے ساتھ قدم لگتے ہیں اللہ کے محبوب کے، تو اللہ کے محبوب نے خدا کی وحدانیت کو، خدا کی توحید کو اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر بیان کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عظمت اور شان والی دعوت کے صدقے اس پہاڑی کو اپنی ذات کی، اپنی توحید کی نشانی میں سے ایک نشانی قرار دے دیا۔ اللہ کے محبوب نے جب یہ اعلان کیا کہ اے لوگو اللہ ایک ہے، سن لو، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا خدا نہیں ہے، یہ بت جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کر تجھے پیدا کیا ہے۔ ابو لہب نے جب یہ بات سنی تو آپ کا سگا چچا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، عبد المطلب کا یہ بیٹا تھا، آپ کا سگا چچا تھا۔ تو کہتے اے میرے بھتیجے اگر تم نے اس لیے ہمیں بلایا ہے تو جس ہاتھ سے اشارہ کیا تیرا وہ ہاتھ ٹوٹ جائے، مخالف ہو جاتا ہے۔ تو رب کائنات کو اپنے پیارے محبوب کے اوپر یہ لفظ جو تھا بڑا ناگوار گزرا۔ کوئی بھی پیارا ہوتا ہے نا، یہ پیار کی انتہا ہے، کوئی پیارا ہوتا ہے نا، جب اس پیارے کے لیے، جب کسی انسان کے لیے جو پیارا ہوتا ہے اس کو گالی نکالتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اس کے اوپر ایسی بچھاڑ کرتا ہے الزامات کی، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو میرے پیارے کو یہ بات کرتا ہے۔ تو رب کائنات کی پیار کی انتہا دیکھیے، ابو لہب نے کہا اے میرے بھتیجے تیرا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اللہ نے فرمایا تو ایک ہاتھ کہتے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے، اور تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اور کیا فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کہتا ہے اگر ایسا ہوا میں سارا مال دے دوں گا، ہر چیز قربان کر دوں گا، اس سے چھٹکارا پا لوں گا،
तो रब ने फरमाया उसका माल, उसकी कमाई जो थी इस काम में नहीं आ सकेगी, बर्बाद हो जाएगा। इमरातु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी उम्मे जमील बिन्त हरब बिन्त क्या था, उमैया, ये अबू सुफियान की बहन थी। वो बड़ी मुखालिफ थी, कांटे गंदगी वगैरह आपके रास्ते में यही बिछाने वाली थी, यही बिछाती थी। अब उसको अल्लाह ने सुना मोरा हम्मालतल हतब, उसकी जो है ना अपना बीवी, वो एक लकड़ियों का गट्ठा उठा कर लाएगी। वह हबलुम फी जीदिहा हबलुम मिन मसद, तब्बत इज़ा बिला मतलब मागनानु माल मकसद सयस्ला नारन ज़ात लहब इम्रातुन हम्मालतल हतब फी जीदिहा हबलुम मिन मसद, उसकी गर्दन के अंदर एक रस्सी होगी और रस्सी पड़ गई। गांठ ऐसा ही हुआ, गांठा लकड़ी को उठाया हुआ था, एक जब बैठती है तो फरिश्ते ने आकर उस लकड़ी की जो उस लकड़ी बांधने वाली गांठ थी, जो रस्सी थी, उसको उसके गले में, खजूर की थी, गले में दे दिया। उसका फंदा आता है और वहीं पर वो हिलाक हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब कि इस शान की गुस्ताखी करने वालों के लिए रब्बे कायनात, चाहे आपका चचा ही था, रब्बे कायनात ने जिस इजहार किया, तो कायनात वाले मुफस्सिरीन कहते हैं चाहे जितना भी सख्त दुश्मन किसी का क्यों ना हो, इतना भी सख्त दुश्मन हो, जब वो इस सूरत को, इसकी 5 आयतें हैं, तरीका ये है दुश्मन को, हकमरान को अपने से दफ़ा करने का, हकमरान ज़ालिम करवा से छुटकारा हासिल करने के लिए, सख्त अफसर से छुटकारा हासिल करने के लिए, और जो ज़लील रुसवा करते हैं, इज़्ज़त लुटेरे डाकुओं से छुटकारा हासिल करने के लिए तमाम कौम ये पढ़े, ये आलम है, ये वक़्त है यार। इसको 5 मरतबा, 5 आयात है, 5 मरतबा इसको पढ़कर एक डोरी ले लो, हर एक गांठ लगा दिया करो, 5 दिन मुतवातर पढ़ो, तो रब्बे कायनात ज़ालिम हुक्मरानों से, ज़ालिम दुश्मन से और हर किस्म के जो फसादी लोगों से आपकी निजात में फरमाएगा। इस वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और फॉलो भी ज़रूर किया करो।